پہلی بات تو یہ کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا یہ اجلاس جس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جسٹس مظہر نقوی مظاہر نقوی، اصل میں وہ ٹرکوں والا جج جو ان کی ایک لیگیسی بن چکی ہے، وہ ان کا اصل نام تو یاد ہی کسی کو نہیں ہے، وہ ٹرک والا جج، تو وہ جو پہلے استعفیٰ دے کر گیا، اس کے بعد اس نے کسی صحافی سے بات کرنے سے انکار کر دیا، یہ کہتا ہے کہ میں اداکار نہیں ہوں، اور بھاگتا ہے دوڑتا ہے۔ اس جج نے وہ کھڑے ہو کر اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کا سامنا نہیں کیا، بلکہ اس نے استعفیٰ دے کر پینشن ورات بچانے کی کوشش کی، جس پر تنقید شروع ہوئی، اور آج سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے جو ریمارکس دیے ہیں وہ سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ ریمارکس کیا ہیں کہ جو لوگ عدلیہ کی ساکھ تباہ ہو گئی ہے، ساکھ تباہ ہوئی جن لوگوں نے کیا، اب یہ جو عدلیہ کی ساکھ تباہ ہوئی ہے اس کی سرجری کیسے کی جائے، یہ ان کے الفاظ تھے۔ یہ ایڈمیشن ہے ایٹ دی ہائیسٹ لیول، یعنی چیف جسٹس آف پاکستان ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ عدلیہ کی ساکھ تباہ ہو چکی ہے، بلا وجہ تو نہیں ہوئی، ان لوگوں نے کی، ان کے فیصلوں نے کی۔ پاناما جج، وہاں سے یہ پاناما سے شروع ہوئے، اور اس کے بعد پھر ایک طویل فہرست ہے، آدمی اگر میں ان کا ذکر شروع کروں گا تو ویلاگ چھوٹا پڑ جائے گا، لیکن مطلب ہے کہ ایک تو پاناما میں جو ان لوگوں کا کردار رہا، اس کے بعد انہوں نے پچھلی سال 63A آرٹیکل پنجاب اسمبلی میں جو انہوں نے کیا، یعنی حمزہ شہباز کے لیے فیصلہ اور چودھری پرویز علیہ کے لیے فیصلہ، اور ایک ہی آرٹیکل 63A اس کی جو انہوں نے تشریح کی۔ اچھا، اس کے بعد ان کا نام لے کر، یہ اعجاز الاحسن کا نام لے کے پی ٹی آئی والے باقاعدہ سوشل میڈیا، ریگولر میڈیا محفلوں میں دھمکیاں دیا کرتے تھے، دھمکیاں کہ ساڈا جج آندے اکتوبر چ دیکھ لیں گے تہاڈی حکومت، دیکھ لیں گے کہ کون کر دیا تھے، پرخ چھوڑا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہی بھوکا کرتے تھے، یہی بکا کرتے تھے۔ یہ ہوتے ہیں وہ جذباتی ڈھول، یہ جاہل لوگ، یہ جو جذبات جنونی جذباتی وحشی پاگل لوگ، اس طرح کے لوگ جس کے دوست ہوتے ہیں وہ بھی مرتا ہے۔ یعنی اعجاز الاحسن کا نام لے کے یہ دھمکیاں دیا کرتے تھے، اس اعجاز الاحسن کی دوڑیں دیکھیں آپ کیسے لگی ہیں، اس ٹرک والے جج کی دوڑیں دیکھیں۔ بات یہ ہے کہ یہی مالی کرپشن کے الزامات قاضی فائز عیسیٰ پر لگے تھے نا۔ اب اگر آپ تاریخ کے سیاست کے طالب علم ہیں تو اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہی الزامات جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر لگتے ہیں مالی کرپشن کے، یہ والے تو بڑے گھٹیا الزامات ہیں، ان کی تو آڈیوز ہی باہر آ چکی ہوئی ہیں، کسی کی بیگم، کسی کی بیٹی، کسی کا کچھ، کسی کا فلاں۔ قاضی فائز عیسیٰ پر صرف مالی کرپشن کے الزامات تھے، ان پر یہ الزام نہیں تھا کہ وہ کسی جنونی وحشی گروہ کو سپورٹ کر رہے ہیں یا کسی سیاسی گروہ کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ الزام نہیں تھا قاضی فائز عیسیٰ پہ۔ قاضی فائز عیسیٰ پہ مالی کرپشن کا الزام تھا، سسٹم اس کے خلاف تھا، صدر اس کے خلاف تھا، حکومت اس کے خلاف تھی، وہ کھڑا رہا، جمع رہا، وہ اپنی لڑائی لڑتا رہا، کلیئر ہوا، آج وہ چیف جسٹس ہے۔ یہی میں نے پچھلے ویلاگ میں عرض کیا تھا۔ اب یہ لوگ جن پر جب یہ الزام لگتے ہیں، یہ بھاگ کیوں رہے ہیں، یہ سامنا کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ حالات کا سامنا کرنے کے لیے آپ کا انوسنٹ ہونا ضروری ہے، آپ کے اخلاقی کردار کا ہونا ضروری ہے، آپ کے پیروں کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ میں دوبارہ سے گزارش کر رہا ہوں، تاریخ کا ہر طالب علم آپ دیکھیں کہ جو چور ہوتا ہے وہ بھاگتا کس طرح ٹائم آنے پہ۔ یہ سب ڈھول بجانے والے اسلام آباد میں، اور انشاءاللہ مریم نواز یہاں پنجاب میں بطور وزیر اعلیٰ حلف اٹھائیں گی، حکومت سنبھالیں گی۔ یہ وہ پارٹی ہے جس نے پہلے ہمارے ریجن میں پاکستان کی ترقی، خوشحالی، پاکستان میں اگر آپ ان لوگوں کا کیا ہوا کام نکال دیں تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ کھنڈراتی بچتے ہیں، پیچھے انفراسٹرکچر کو ہے نہیں۔ سو امید پاکستان کو چاہیے، اس انتشار سے، فساد سے ہمیں نکلنا ہے، اس کے لیے اسٹیبلٹی چاہیے، اس کے لیے اکانومی ٹھیک ہونی چاہیے، اور یہ اس طرح کے یہ جو سسٹم توڑنے والے، خراب کرنے والے لوگ ہیں، یہ صفائی ہو رہی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے تمام ہمسایوں، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔